गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर होने वाली स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस फ़ोर्स के ऊपर काफ़ी सारे हमले जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो अभी 16 अप्रैल को जो हमला किया गया था अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के फ़ाइटर जेट्स ने, उसमें जो बात आई है, जहाँ-जहाँ पे हुए थे ये कुनड़ और खोस्त में ये फ़िज़ाई हमले हुए, उसमें 20 बच्चे जो है उनकी जानें गई थी। वो बेचारे मासूम बच्चे जिनका किसी से लेना-देना नहीं है, ना इनसे ना उनसे। वो बेचारे जो है उनकी जानें गई, या फिर उनके जो फैमिलीज़ हैं, मेरे ख़्याल में एक बहुत टफ़ सिचुएशन उनके लिए है। यूनिसेफ की तरफ से उनके जो सरबराह है मोहम्मद अयूबिया, उन्होंने कहा है अपने ट्विटर पे कि 16 अप्रैल को जो अटैक हुआ था, उसमें इतने बच्चों की जो है ये जाने गई है। एक अफसोसनाक वाक़या, एहतजाज भी किया गया अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी बुलाया गया और उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया गया। लेकिन क्या इन चीज़ों का कोई एंड होगा या नहीं? और डिटेल में जाएँगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त क्या सिचुएशन है, स्पेशली जो हमारा साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर किस तरह के हमले हो रहे हैं और बाकी क्या चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, और दोनों का मसला एक है, बेगुनाह लोगों का मरना, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अ, अभी जो हमला हुआ, जिसमें कन्फर्म न्यूज़ यूनिसेफ की तरफ से आई है कि 20 मासूम बच्चे जो हैं उनकी जानें गई। वो बच्चा कहीं का भी हो, ये वाले बच्चे हम देख रहे हैं या फिर वो अफ़गानिस्तान में गया था, मैंने कुछ पिक्चर्स भी उन बच्चों के साथ बनाई थी। वो वाले बच्चे हो गए, हमारे मुल्क के बच्चे हो गए, अमेरिका के हो गए या किसी भी दुनिया के मुल्क के हो गए, वो बच्चे होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। उनका किसी से कुछ लेना-देना नहीं होता। अ, मतलब उसके ऊपर फिर इस तरह की चीज़ होना, मेरे ख़्याल में, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये किया गया और व्हाटएवर द थिंग इज़, मुझे इसका क्योंकि डिटेल्स मैंने आपको बताया था, होस्ट होस्ट और कुनड़ जो है हमारे बॉर्डर के साथ तो लगते हैं, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उनका भी होल्ड है और दूसरे तालिबान भी यकीनन वहाँ पे हुकूमत करते हैं। लेकिन बाकी डिटेल्स, अब इन लोगों की फैमिलीज़ भी ग़ालिबन वहाँ रहती है, तो अब किस इत्तला की बिना पर ये सारा कुछ ये कार्रवाई की गई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पे कोई मतलब अलग से इन्होंने वो बनाए हुए हैं, जगह बनाई हुई है। पहले शायद थी, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी वजह भी ये है कि अगर वो अलग होंगे तो उनको टारगेट करना आसान होगा। वो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इस हमले के अंदर कह रहे हैं कि 40 लोग जो है वो मरे थे, तो उसमें से 20 तो सिर्फ़ आधे बच्चे हैं। अब वो बड़े जो हैं, वो कौन हैं? इसकी अभी मतलब कोई अता-पता नहीं है कि वो लोग कौन थे, क्या आया वो टीटीपी के लोग थे या कोई और थे। लेकिन मुझे नहीं पता, ऑफ़िशियली तो अभी तक कोई ऐसी इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया, कोई बात नहीं हुई फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से कि यार ये नहीं होना चाहिए या गलत हुआ। मतलब इन बच्चों का जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको बेदर्दी से मारा गया, शहीद किया गया। इसके साथ-साथ ये वाली चीज़ भी हुई और इसके साथ-साथ जो एक हमलों का तसलसल है। गुज़िश्ता रात पेशावर का एक सराउंडिंग में इलाका है मतन, और ये वो इलाका है जो किसी ज़माने में तहरीक-ए-तालिबान और मंगलबाग ग्रुप जो था, उनका गढ़ रहा है। और मुझे याद है कि बहुत सारे पुलिस ऑफ़िसर्स जो हैं, जो भी यहाँ पे तैनात होते थे, तो उनको धमकियाँ दी जाती थी और बहुत ज़्यादा शहीद भी कर दिए गए थे। इसमें एसएसपी रूलर खुशदल खान साहब मुझे याद हैं, और उनके साथ एक एफसी के सूबेदार थे, जो वहाँ गए थे, और एक और पुलिस ऑफ़िसर मुझे बता रहे थे कि उस ज़माने में
اس کی بھی وہاں پوسٹنگ تھی، تو وہ کہتے تھے کہ باقاعدہ ہمیں مائکروفون کے ذریعے یا وائرلیس سیٹ کو پتہ نہیں ٹریس کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، باقاعدہ میسج دیتے تھے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور وہ حالت کریں گے کہ آپ یاد کرو گے۔ یہ پشاور سے ہارڈلی کوئی 20 کلومیٹر کا یہ دوری پہ ہوگا یا 25 کلومیٹر دوری پہ ہوگا۔ میرا کچھ پرانی مطلب کالج لائف میں یا پھر اس کے بعد ایک دو دفعہ میں گیا بھی تھا اس علاقے میں، اور بالکل دور پار کا علاقہ ہے، علی بخارے کے اور خوبانی کے باغات اور یہ ساری چیزیں اس میں بڑا خوبصورت مطلب گاؤں ٹائپ علاقے ہیں، لیکن پشاور سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے۔ تو وہاں پر حملہ کل جو ہوا ہے، اس میں ایک پولیس انسپیکٹر اور اس کے ساتھ دو جو سپاہی تھے، مطلب دو لوگوں کی جانیں گئی ہیں، وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں اور دو شدید طور پہ زخمی ہوئے۔ یہ اور جب رسپانسبلٹی کلیم کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپریشن البدر کر رہے ہیں ٹی ٹی پی والے، یہ اس کا حصہ ہے، اس آپریشن کا۔ لیکن یہ حملے پہلے ہم نے دیکھا ڈی آئی خان اور اس کے سراؤنڈنگز میں، بنو وغیرہ اور ان علاقوں میں ہو رہے تھے، لیکن اب یہ پشاور کے سائڈوں پہ یہ غالباً تیسرا یا چوتھا حملہ ہے، اگر پہلے ایک ڈیڑھ ماہ کو ہم دیکھیں، یا بلکہ ایک مہینے میں شاید اس سے بھی زیادہ یہ حملے ہوئے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے، میں آپ کو اگر جب انہوں نے بالکل چھوٹے چھوٹے اٹیکس کر رہے تھے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو اگر ابھی سے روکا نہ گیا تو یہ خیبر پختونخوا کے دوسرے شہروں میں یہ چیز جا سکتی ہے، اور انفارچونیٹلی وہ پشاور کے سراؤنڈنگ میں تو پہنچ چکی ہے۔ ساؤدرن ڈسٹرکٹ کو تو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پولیس ممند میں بھی پولیس کے اوپر ایک حملہ ہوا، اس کے علاوہ باقی جو پرانا فاٹا ہے ان کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ پولیس فورس پلس جو ہماری ملٹری فورس ہے ان کو ٹارگٹ وہ بالکل آسان ایک جسے کہتے ہیں ٹارگٹ، لیکن کیونکہ یہ لوگ فرنٹ پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو شاید ٹارگٹ کرنا، اور مختلف قسم پہ پبلک کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن اور یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور پولیس کے لیے کیونکہ عام عوام سے ڈائریکٹلی وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، پبلک کے ساتھ ان کا مطلب سلسلہ ہوتا ہے، انگیج رہتے ہیں پبلک کے ساتھ، تو ان کو پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے پوسٹ وغیرہ جہاں پہ پولیس سڑک پہ یا کہیں پہ ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آ کے کارروائی کرتے ہیں، اور اکثر بائکس پہ، اور یا پھر جو کریکرز وغیرہ ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ پشاور کے جو رنگ روڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ والے اٹیکس پہلے بھی ہوئے تھے اور اب دوبارہ سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ تو اب ایک طرف تو افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہمارے انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر پریشر مزید بڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک زمانہ پہلے بھی تھا کہ پولیس بالکل سائڈ پہ ہو گئی تھی اور فرنٹ پہ بالکل فوج آ گئی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے گئے تو مطلب فلانا فاٹا ہو یا پھر باقی علاقے ہو، وہاں پہ دوبارہ سے پولیس فورس کو ڈپلائی کیا گیا اور ان کو جو ہے تانوں میں اور باقی جگہوں پہ انہوں نے دوبارہ سے اپنا ایک چارج سنبھالا۔ لیکن اب لگ ایسے رہا ہے کہ دوبارہ اس سچویشن کی طرف ہم سرک رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے کی سچویشن تھی، جس وقت ہماری پولیس فورس بالکل جسے کہتے ہیں کہ آئسولیٹ ہو کے رہ گئی تھی، اور باقی ہماری جو ملٹری فورس ہے وہ بھی ایک ٹف سچویشن سے گزری ہے۔ تو اب کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں مجھے لگ رہی ہیں وہ غالباً ایسا ہے کہ انہوں نے اس کو فلی ایکسلریٹ کیا ہوا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کو اور کسی بھی فورس کو نشانہ بنایا جائے اور ان کو انڈر پریشر لایا جائے کہ اگر وہ انڈر پریشر ہوں گے تو ہمارے خلاف جو اگر وہ کوئی آپریشن میں حصہ لیتے ہیں یا کسی اور چیز میں تو اس میں کمی آئے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پریشر ہی تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے اندر اس طرح کا مطلب کارروائی کی ہے۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جو
ہماری لازمی سی بات ہے پولیس کو کیجوالٹیز اٹھانی پڑ رہی ہے فورسز کو، تو اس کو یقیناً ان کے جو کمانڈرز ہوں گے وہ پھر اعلیٰ بڑے عہدوں پہ جو فائز فوج کے لوگ ہوں یا باقی پولیس فورس کے لوگ ہوں، اور یقیناً ان کو وہ بتاتے ہوں گے کہ یار یہ تو مطلب انف از انف۔ تو مجھے جو چیز لگ رہی ہے اس حملوں میں، حالانکہ جو بچے گئے ہیں، اگر کوئی مطلب وہاں پہ جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے، اگر وہ لوگ مارے جاتے تو شاید اتنا وہ نہ ہوتا، لیکن پھر بھی کسی کے ملک میں جانا، ایک ملک ہے، ایک بارڈر ہے، اپنا ایک قانون اور آئین ہے، جانا، لیکن شاید پھر اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا کہ ابھی ان بچوں کا ہوا ہے، کہ جو ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں بھی پاکستان کے اندر کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے، اور اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ افغان طالبان اس حملے کے بعد، ویسے بھی ان کا پچھلے 2-3 مہینوں سے میں مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ان کا کافی چیزیں بدلی ہوئی لگ رہی ہیں، تو اب لگتا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ان کی جو سوچ ہے اس میں مزید تبدیلی رونما ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کی عوام کا پریشر، جن کے بچے گئے ہیں اس اٹیک میں، تو یقیناً ان کا پریشر بھی طالبان کے اوپر ہوگا، طالبان حکومت کی، وہاں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسری بات، جو ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے، ان کے آؤٹ فٹس ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ ہوگا، وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس ایک اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تحریک لے کے، ایک موٹو لے کے اس کے پیچھے لڑ رہے ہیں، اور اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ملک میں بھی اس طرح ہوا، تو میرے خیال میں اس کا فائدہ مجھے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو زیادہ ہوا ہوگا۔ باقی وقت بتائے گا، مشکل جنگ پہلے بھی فورسز نے لڑی ہے، اور میرے خیال میں آج بھی وہ اس کے لیے تیار ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ایک مشکل جنگ ہے، اور بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے، جانی اور مالی دونوں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے فورسز کو۔ تو یہ تھی اب تک کے لیے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔